الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء ويتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله فيتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء وجاءه الملك فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغتني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغتني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغتني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الرعب فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة رضي الله عنها وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا أودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي باب بدء الوحی کی یہ تیسری حدیث جس کے اندر آغاز وحی سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو حالات طاری ہوئے اس کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد آغاز وحی پہ جن حالات سے آپ کو گزرنا پڑا اور حضرت جبریل امین کے ساتھ معانست کے
حوالے سے جو احوال پیش آئے اس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے اندر وہ وحی کا وہ ٹکڑا بھی موجود ہے، وہ آیتیں بھی ذکر کی گئی ہیں جو سب سے پہلے غار حرا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ان کیفیات کا بھی تذکرہ ہے جو ان حالات سے دوچار ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہوئے، اور اس کے بعد اس تبصرے کا بھی ذکر ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے ان احوال کے تذکرے کے بعد فرمایا تھا، اور اس بات پر آپ کو مطمئن کیا تھا کہ آپ کے جو احوال ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ جو آپ کی مصروفیات ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کا مواسات و مساوات کا جو معاملہ ہے، بلند اخلاقی کا جو ان کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، اس کے جو اثرات ہو سکتے ہیں، ان اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں پیش آئے گی جو آپ کے لیے خسران و نقصان کا باعث ہو، بلکہ اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بڑی بلندی کا تذکرہ ہے، اور اللہ کی طرف سے آپ کے استفاء اور انتخاب کی بات ہے۔ اسی کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا بھائی یا اپنے چچا حضرت ورقہ کے پاس، جو مکہ مکرمہ میں سب سے پڑھے لکھے تھے، وہ نصرانی ہو گئے تھے، اور وہ عبرانی زبان سے عربی زبان میں اور عربی زبان سے عبرانی زبان میں ترجمے پہ قادر تھے، لہذا توریت اور انجیل کی باتیں وہ عربی زبان میں منتقل کر کے لوگوں کو اس سے آگاہ کیا کرتے تھے، اور لوگوں میں ان کی بڑی پکڑ تھی، اور لوگ ان کا بڑا احترام اور باوقار ان کو سمجھا جاتا تھا، اور احترام کی نظر سے انہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ورقہ بن نوفل بن عبد العزیٰ کے پاس لے کر کے گئیں، اور ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کے یہ بھتیجے ہیں رشتے میں، اور ان کے ساتھ جو احوال پیش آئے ہیں ان سے آپ سماعت فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صورتحال پیش آئی تھی غار حرا میں اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے جو اثرات آپ کے اخلاق پر پڑے تھے ان کو بھی ذکر کیا۔ یہ سن کر کے حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ یہ تو وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر اللہ کی وحی لے کر کے اترا تھا۔ ھذا الناموس الذی، یہ وہ ناموس و فرشتہ ہے، نزل اللہ علی موسیٰ، اس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس اندیے کا تذکرہ کیا، بلکہ اپنے تجربات کی روشنی میں پیش آنے والے حالات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکالنے کی کوشش کرے گی، وہ آپ کی بات پر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس وقت
کاش میں جوان ہوتا اور آپ کی بھرپور مدد کرتا اور آپ کا میں ساتھ دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعجاب کے انداز میں تعجب کرتے ہوئے کہ میں تو اہل مکہ میں محبب ہوں، مجھے عادل کہا جاتا ہے، بلند اخلاق کا حامل گردانا جاتا ہے، منصف کہا جاتا ہے، مجھے لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی انگشت نمائی میری طرف نہیں کرتا ہے، ہر شخص پھول کی طرح سے مجھے چاہتا ہے اور میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، کیا وہ لوگ ایسا ہمارے ساتھ کریں گے؟ حضرت ورقہ نے کہا کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر کے جب بھی آئے ہیں، انہوں نے قوم کو اس پیغام سے آگاہ کیا ہے اور انہیں دعوت دی ہے، تو قوم نے ان کے ساتھ ایسا ہی ناروا سلوک کیا ہے، اس لیے کہ ان کے خواہشات سے اس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا تھا۔ وہ اپنی خواہشات کو، اپنے مالوفات کو، اپنی ترجیحات کو، اپنی خود پسندی اور خود اعجابی کے دائرے سے نکلنے کو تیار نہیں تھے، لہذا ٹکراؤ ہوتا تھا اور ٹکراؤ کے نتیجے میں پھر وہ اپنی قوت، اقتدار، حکومت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے ان معزز و محترم بندوں کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا کرتے تھے۔ کسی کو انہوں نے قتل کیا، کسی کو آرے سے چیر دیا، کسی کو ذبح کر دیا، کسی کو اپنے وطن سے بے وطن ہونے پر مجبور کیا۔ یہ تاریخ داعیوں کی شاہد ہے، اور آپ بھی داعی اللہ، اللہ کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، اور آپ لوگوں تک جائیں گے، جب سنائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ حضرت ورقہ نے اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے اس پیشن گوئی کے انداز میں حالات کا جائزہ لیتے ہوئے تذکرہ فرمایا تو حضور کو بڑا استعجاب ہوا، اور انہوں نے جو یہ کہا کہ کاش میں زندہ رہوں اور اس وقت میں جوان رہوں تو ایسی صورت میں آپ کی مدد کرتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اسی لیے بعض محدثین نے ان کو صاحب ایمان میں گردانا ہے۔ لہذا حضرت ورقہ کی تھوڑے ہی دنوں کے بعد وفات ہو گئی، اور وحی کا سلسلہ بھی اس کے بعد موقوف رہا۔ تقریباً 3 سال تک وحی اس کے بعد نہیں آئی۔ یہ چند آیتیں سورہ علق کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا منفی اثر ہوتا تھا کہ کیوں چھوڑ دیا گیا، کیوں وحی نہیں آ رہی۔ وہ لذت جو وحی کے واسطے سے ان کو حاصل ہوئی تھی موقوف ہو گئی تھی، یہاں تک کہ گھبراہٹ میں، پریشانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا بھی آپ نے سوچا، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوئی کہ آپ جان آفریں کے سپرد کر دیں، لیکن ایسا کرنے سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ 3 سال کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور سورہ مدثر نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ آیت نازل ہوئی، اور گویا رسالت یعنی پیغام الہی کو لے کر کے عوام الناس تک، لوگوں تک جانے کی دعوت دی گئی۔ لہذا یہ حدیث جو ہے، جو بخاری شریف باب الوحی کی 3ری حدیث ہے، اس کے اندر وحی کے آغاز کا
متنوع انداز میں تذکرہ موجود ہے۔ یہی وہ حدیث ہے جو تقریباً ترجمۃ الباب سے بہت حد تک جو ہے اس کا ربط اور تعلق وابستگی قائم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع احوال میں آپ کو خواب نظر آتے تھے 6 مہینے تک، یعنی وحی الہی کے نزول سے 6 مہینے تک پہلے سچے خواب نظر آتے تھے۔ رویا صادقہ جسے کہا جاتا ہے۔ رویا کی 2 قسمیں ہیں، ایک رویا جو اللہ کا بندہ دیکھتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور صلحاء کو بھی اچھے اور سچے خواب نظر آتے ہیں اور دیگر کو بھی کبھی کبھی سچے خواب نظر آتے ہیں۔ اور ایک خواب وہ ہے جو اضغاث و احلام کے ذیل سے، یعنی وہ شیطانی وسوسے، شیطانی اثرات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، یا انسان کے ذہن پر جو چیز طاری ہوتی ہے یا دن میں جو مصروفیات اس کی ہوتی ہیں اس کو وہ سونے کی حالت میں دیکھتا ہے، وہ بھی ایک خواب کی شکل ہے۔ پھر رویا صادقہ یعنی سچے خواب کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم جس کو رویا صالحہ کہا جاتا ہے اور ایک رویا صادقہ ہے۔ رویا صالحہ اس خواب کو کہتے ہیں جو نافع ہو، مفید ہو، سچا ہو، اور رویا صادقہ وہ ہے جو سچا تو ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ موافق ہو، دیکھنے والے کے مناسب ہو احوال، ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف ہو، جس طرح قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حضور میں خواب دیکھنے والوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ ایک کا خواب رویا صالحہ کے ضمن سے تھا کہ اس کو بادشاہ کی ساقی گری کا عہدہ اور منصب ملا، اور ایک کا خواب رویا صادقہ ہے، سچا خواب تھا کہ اس کو پھانسی دی گئی اور موت کے گھاٹوں سے اتارا گیا۔ تو رویا صادقہ اور صالحہ کے ذیل میں صالحہ جو مفید و نافع ہو خواب، اور صادقہ صالحہ ہے یہ لیکن صادقہ صرف سچا خواب لیکن منفی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک ایسے خواب دیکھتے تھے گویا صبح صادق کی طرح سے روشن و منور اور واضح اور واشگاف انداز میں اس کی تعبیر، اس کی حقیقت سامنے آ جاتی تھی۔ 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ اس 6 مہینے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گزینی محبوب قرار دے دی گئی۔ گویا خلوت گزینی یہ طبعی بات نہیں تھی، فطری بات نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی ذمہ داری دی جانے والی تھی وحی الہی کے واسطے سے، اور اس ذمہ داری کو آپ کو اٹھانا تھا۔ اس لیے اس شرکیہ ماحول سے، اس کفریہ ماحول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنہائی میں جہاں وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور ربط و تعلق قائم ہو، وہاں پر لے جایا گیا، اور وہ غار حرا ہے۔ وہ غار حرا خلوت گزینی سے انسان کے اندر یکسوئی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی سے ہمارے اصفیاء نے، صوفیاء نے یہ لیا ہے کہ خلوت میں، تنہائی میں اللہ کا نام اگر لیا جائے تو ذکر کے اثرات بڑے گہرے پڑتے ہیں، لہذا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا۔ وہاں عبادت فیتحنس، اس میں آپ عبادت کرتے تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اس کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے جتنی باتیں بھی محدثین نے کہی ہیں وہ سب اپنے اپنے نظریے اور گمان کے مطابق ہیں۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو القاء، جو الہام یا جو اشارے ملتے ہوں گے اس کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کی عبادت فرمائی، اور زیادہ اقرب ترین بات یہ ہے کہ جناب
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دین، طریقے اور عبادت کے مطابق آپ نے وہاں عبادت کی ہو، اور یہ اللہ رب العزت کی رہنمائی میں اور اشارے کی بنیاد پہ ایسا ہوا۔ بہرکیف اس غار حرا میں جو مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر تقریباً ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ وہاں جاتی تھی اور ایک مہینے کا توشہ لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور قیام فرماتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کبھی خود بخود جاتی، اس بلند و بالا چوٹی تک پہنچ جاتی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت خدیجہ کو کتنی محبت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس محبت کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت آپ سے تھی، اللہ کی محبت غالب تھی۔ اس غلبہ محبت کی بنیاد پر اپنے اہل کو چھوڑ کر کے وہاں تنہائی میں اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آپ نے وقت گزارا۔ پھر اللہ کا انتخاب آیا، اللہ نے انتخاب فرمایا، حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور آ کر کے آپ نے سینے سے لگایا۔ غتنی، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دبوچا۔ وبلغ منی الجہد، جہد کہتے ہیں طاقت کو، بلغ منی الجہد، طاقت انتہا کو پہنچ گئی، یعنی طاقت جو تھی وہ انتہا کو پہنچ گئی، اتنی زوروں سے دبایا۔ اس کو بلغ من الجہد بھی ہے کہ حضرت جبریل امین نے اتنی زوروں سے بتایا کہ ان کی جو طاقت تھی وہ انتہا کو پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی الہی کی ذمہ داری عطا کی جانے والی تھی، اس لیے اللہ نے آپ کو طاقت و قوت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت جبریل امین نے ایک دفعہ سینے سے لگایا اور پھر چھوڑا اور فرمایا کہ اقرا اقرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری۔ حضرت جبریل امین نے اقرا تعلیمی فرمایا تھا، یعنی جس طرح ایک استاذ ابتدائی درجے میں پڑھنے والے بچے کو کہتا ہے کہ پڑھو، تو وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ پڑھو پڑھو۔ تو کہتا ہے کہ پڑھو الف، تو کہتا ہے الف، با تو با کہتا ہے۔ تو اس کو تعلیمی کہتے ہیں، یہ حکم تعلیمی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میرے سامنے کوئی چیز نہیں، میں کیا پڑھوں؟ تو حضرت جبریل امین کا یہ کہنا تھا کہ پڑھو، یعنی میں جو کہنے والا ہوں وہ پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بات تھی کہ میں کیا پڑھوں، میں نے کوئی کتاب تو پڑھی نہیں ہے، کوئی تحریر میں نے پڑھی نہیں ہے، کوئی تحریر ایسی صورت میں اگر میرے سامنے لائی بھی جائے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی تحریر تھی جو پیش کی جا رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی ابھی یہ سلسلہ۔ تو اس وقت حضرت جبریل امین کی حیثیت معلم کی تھی، اور حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت متعلم کی تھی۔ لیکن جب وحی آ گئی اقرا بسم ربک، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرسل ہو گئے، اور جب آپ مرسل ہو گئے تو آپ حضرت جبریل امین سے بھی افضل قرار پائے، اس لیے کہ آپ سید البشر تھے۔ تو حضرت جبریل امین نے ایک دفعہ پھر چھوڑا، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے اپنے سینے سے لگایا، پھر چھوڑا، کہا پڑھو، پھر آپ نے یہی جواب دیا ما انا بقاری۔ پھر تیسری دفعہ آپ نے سینے سے لگایا اور چھوڑا، کہا اقرا بسم ربک الذی۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری قرات فرمائی جو انہوں نے چاہا تھا، جو پیش کیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل میں جب تک موانست نہ ہو، یگانگت نہ ہو، حسن انسجام نہ ہو، باہم ربط نہ ہو، اس وقت تک کچھ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل امین ملکوتی صفات کے ساتھ، حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناسوتی صفات کے ساتھ
لہذا دونوں میں دوری تھی، اس دوری کا قرب میں تبدیل کرنے کے لیے حضرت جبریل امین نے آپ کو سینے سے لگایا تاکہ مناسبت پیدا ہو جائے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ میں مناسبت تام ہو گئی۔ اسی کو نسبت کہا جاتا ہے، نسبت کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس نسبت کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک نسبت کو نسبت انعکاسی کہا جاتا ہے، ایک نسبت کو نسبت القائی کہا جاتا ہے، ایک نسبت کو نسبت اصلاحی کہا جاتا ہے، اور ایک نسبت کو نسبت اتحادی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت انعکاسی تو 6 مہینے کے دوران جو اچھے اور سچے خواب نظر آتے رہے، اس کی وجہ سے ایک گونا مناسبت پیدا ہو گئی تھی۔ تو نسبت انعکاسی، جس طرح کوئی مرید شیخ کے پاس جاتا ہے اور اس کا دل صاف ستھرا ہے، تو وہ جب پہنچتا ہے تو شیخ کا اثر اس کے دل پر ایسے ہی پڑتا ہے جس طرح آئینے پر کوئی تصویر سامنے آتی ہے۔ جب تک وہ آئینے کے سامنے ہوتا ہے اس کی تصویر نظر آتی ہے، لیکن جب آئینے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح ابتداءً جب کوئی مرید محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے تو شیخ کے اثرات اس کے آئینے قلب پہ پڑتے ہیں، لیکن جب وہاں سے وہ چلا آتا ہے تو وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ یہ بہت کمزور نسبت ہے جس کو نسبت انعکاسی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نسبت القائی ہے۔ نسبت القائی یہ ہے کہ جیسے کوئی چراغ جل رہا ہے اور آپ بتی اور تیل ڈال کے اپنے دیے کے ساتھ پہنچ گئے تو اس چراغ سے آپ کا چراغ جل جائے گا۔ جب تک وہ جلتا رہے گا آپ کو روشنی ملتی رہے گی۔ تو مرید شیخ کے پاس جاتا ہے اور ذکر اذکار کے ذریعے اس نے اپنے قلب کو روشن رکھنے کے لیے جو ترکیب اختیار کی ہے، اس کی بنیاد پہ شیخ سے وہ استفادہ ہوتا ہے، شیخ کی طرف سے اس افادے کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ لہذا جب وہ آتا ہے وہاں سے ہٹتا تب بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن وہ دیر پا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چاہ بجھ بھی سکتا ہے، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نسبت القائی ہے۔ القا ہوتا ہے جس طرح اس میں تیل میں بتی اور اس میں لگا دی، آگ لگا دی تو وہ روشن ہو جاتا ہے، تو نسبت القائی اس کو کہا جاتا ہے۔ تیسرے نسبت اصلاحی ہے۔ نسبت اصلاحی یہ کہ اپنے ایک چیز، اپنی ایک نالی ہے، اس کو اگر بڑے نہر سے جوڑ دیا جائے تو پانی آنے لگے، ایسے ہی شیخ و مرید کے درمیان ایک باہم ربط ہو جاتا ہے، تو شیخ کے اثرات نیکی کے، اچھائی کے، اخلاق کے، یہ سب اثرات اس کے اوپر بھی پڑنے لگتے ہیں اور اس کی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ شیخ کے سامنے ہو یا۔ اور پھر نسبت اتحادی یہ ہے کہ پھر منتو شدم منجا شدی والی کیفیت ہو جاتی ہے کہ شیخ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، جو وہ سوچتا ہے وہ شیخ کی بات ہوتی ہے، اور شیخ جو کرنا چاہتا ہے وہ مرید کی بات ہوتی ہے۔ جس طرح حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوچتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہی سوچتے تھے، اسی طرح سے وہ کرنے کی فکر حضرت عمر فاروق ویسی ہوئی۔ تو یہ نسبت اتحادی کی بات ہے جو قائم ہو جاتی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت انعکاسی تو 6 مہینے جو آپ کو خواب کے ذریعے جو آپ کی تربیت کی گئی اس سے وہ نسبت حاصل ہو گئی تھی، مناسبت پیدا ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد نسبت القائی، پہلی دفعہ جو آپ نے دبوچا ہے جبریل امین نے تو نسبت القائی حاصل ہوئی، دوبارہ جب آپ نے دبوچا تو نسبت اصلاحی حاصل ہوئی، اور تیسری دفعہ جب دبوتا تو نسبت اتحادی، یعنی پھر ایسی مناسبت تامہ ہو گئی کہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ آپ کہہ رہے تھے، جو آپ کہہ رہے تھے وہ آپ سن رہے تھے۔ لہذا حضرت جبریل امین نے اس مناسبت کو پیدا کرنے کے لیے ایسا عمل کیا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جب اتحاد ہو گیا ملکوت کا ناسوت سے اور ناسوت کا ملکوت سے، جب اتحاد ہو گیا تو پھر کوئی دشواری نہیں ہوئی، اور آپ نے فرفر پڑھ دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم یعلم۔ انشاءاللہ اس کے آگے کل جو ہے اس کی تشریح و تفسیر بیان کی جائے گی، اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔